بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ دولت عثمانیہ۔ ناظرین گرامی، خلیفہ ہارون الرشید کے زمانہ خلافت میں اہل عرب اور اہل روس کے درمیان جو حریفانہ کشمکش پیدا ہوئی، اس نے امین کے زوال کے ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا، اور مامون کے عہد میں جس کی ماں ایرانی النسل تھی، ایرانیوں کا زور بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب معتصم خلیفہ ہوا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنی چاہی، اور چونکہ اس کی ماں ترک تھی اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا۔ چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ گیبن لکھتا ہے کہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لیے طلا کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرعی پٹکے وردی میں شامل کیے، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت میں لائے جاتے تھے، ان میں سے کچھ محافظ شاہی دستے میں شامل کیے جاتے تھے اور باقی فوج میں بھرتی ہوتے تھے۔ جو اپنی قابلیت میں زیادہ ممتاز ہوتے تھے وہ فوجوں کے سپہ سالار مقرر کیے جاتے تھے۔ جو ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی، عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے تھے، جس سے اکثر عورتیں اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات مر بھی جاتے تھے۔ اس لیے بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگیں تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاونی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے، یعنی جس نے دیکھا خوش ہوا، اس کا مطلب بنتا ہے رکھ دیا۔ فوجی بیرکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالیشان محل تیار کیے گئے، اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سپاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا تھا، اس لیے رایا کے ہر طبقے کے لوگ اسی نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے، اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پررونق شہر بن گیا۔ 221 ہجری سے لے کر 279 ہجری بمطابق 836 عیسوی تا 894 عیسوی تک 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پایہ تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جن میں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے تھے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا، اور اس تعلق سے ماوراء النہر کی ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہوتے گئے۔ 4 صدی ہجری 10ویں صدی عیسوی میں ترک بطوع خاطر بکثرت اسلام میں داخل ہوئے۔ 349 ہجری 920 عیسوی میں 2 لاکھ ترک گرانے مسلمان ہوئے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ ماوراء النہر کی ایک ترک قوم کے 10,000 گرانے جو بلاساغون اور کاشغر کے نواح میں اسلامی علاقوں پر دھاوے مارا کرتے تھے، صفر 435 ہجری دسمبر 1043 میں اسلام لائے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج و حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا ازل و نسب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت سے اتارا اور بعضوں کو قتل بھی کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصہ میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے ذمہ داروں نے پایہ تخت سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ مثلاً ایرانی گورنروں نے خراسان میں طاہریہ، فارس میں صفاریہ، ماوراء النہر میں سامانیہ، آذربائیجان میں ساجیہ اور جرجان میں زیاریہ کی جداگانہ حکومتیں قائم کر لیں۔
اسی طرح ترکوں نے مصر میں طولوینہ، ترکستان میں ایلکیہ، پھر مصر میں اکشیدیہ اور افغانستان و ہند میں دولت غزنویہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ تمام حکومتیں تیسری صدی کے وسط سے چوتھی صدی ہجری کے وسط تک قائم ہو گئیں۔ 5ویں صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھی۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کی اگلی ایپیسوڈ آپ کے سامنے بہت جلد پیش کی جائے گی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں۔ اپنے عزیزوں، دوستوں اور رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔